بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس مہینے کو خصوصاً واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت کی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اہل اسلام امام حسین اور اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس محبت کے اظہار میں شریعت اسلامیہ کی حدود اور تعلیمات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ افسوس کے وقت گزرنے کے ساتھ محرم الحرام میں بعض ایسے رسومات اور بدعات رائج ہو گئیں جن کی بنیاد قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔ بدعت کا معنی ہے دین میں ایسی نئی بات ایجاد کرنا جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو اور اسے ثواب یا عبادت سمجھ کر اختیار کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین میں نئی نئی باتوں سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہٰذا محرم ہو یا کوئی اور مہینہ، دین میں ایسے عبادات اور رسومات شامل کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو جائز نہیں۔ بعض لوگ محرم میں غم کے اظہار کے لیے سینہ کوبی، نوحہ خوانی، چیخ پکار اور خود کو زخمی کرنے جیسے اعمال کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کی سخت ممانعت فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے طریقے سے پکارے۔ لہٰذا غم کا اظہار شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے اعمال کے ذریعے جن سے جسم کو نقصان پہنچے۔ بعض علاقوں میں تعزیے بنائے جاتے ہیں، ان کی تعظیم کی جاتی ہے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور ائمہ اہل بیت سے اس قسم کی کوئی رسم ثابت نہیں۔ عبادت اور ثواب کی نیت سے ایسے طریقے اختیار کرنا جن کی اصل شریعت میں نہ ہو بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض لوگ زنجیروں، چھریوں یا دیگر اشیاء سے اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے اپنے جسم کو نقصان پہنچانا شرعاً جائز نہیں۔ بعض لوگ پورے محرم کو شوق کا مہینہ سمجھتے ہیں، خوشی کے کام، نکاح اور دیگر جائز امور کو ترک کر دیتے ہیں۔ شریعت میں ایسے کوئی پابندی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں کہ وہ محرم کے پورے مہینے کو شوق کا مہینہ قرار دیے ہو۔ بعض لوگ محرم میں نکاح کو معیوب یا ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ اسلام میں نکاح ایک جائز اور پسندیدہ عمل ہے اور محرم کے مہینے میں بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ بعض علاقوں میں مخصوص خانوں یا نیازوں کو دینی حیثیت دی جاتی ہے اور ان کے بارے میں خاص فضائل بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث سے ان کی کوئی اصل ثابت نہیں۔ اگر عام صدقہ اور خیرات کی نیت ہو تو جائز ہے، لیکن انہیں دین کا حصہ سمجھنا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 1 روزے کے ساتھ 1 روزہ اور یعنی 2 روزے رکھوں گا۔ اس لیے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لہٰذا ان سے محبت کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنا باعث ثواب ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے، ظلم کے سامنے نہ جھکنے اور دین کے لیے قربانی دینے کا سبق دیتا ہے۔ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنا، دین کے لیے قربانی دینا، ظلم و باطل کی مخالفت کرنا، صبر و استقامت اختیار کرنا،
اہل بیت سے محبت کرنا، امت کے اتحاد کو برقرار رکھنا، بدعات اور خرافات سے بچنا۔ محرم الحرام عظمت، حرمت اور نصیحت کا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی، لیکن ان کی یاد منانے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ نوحہ سینہ کو بھی خود کو زخمی کرنا، تعزیہ داری اور دیگر غیر ثابت رسومات جو اسلام کی تعلیمات میں نہیں۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ محرم الحرام میں مسنون اعمال اختیار کرے، عاشورہ کا روزہ رکھے، اہل بیت سے محبت کرے اور واقعہ کربلا سے صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے اور ہر قسم کی بدعات، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔